وہ مایوسی کے لمحوں میں ذرا سا حوصلہ دیتے تو ہم کاغذ کی کشتی پر سمندر میں اتر جاتے۔ اس سے پہلے کہ میں تصویروں اور تصور میں رہ جاؤں، مجھ سے باتیں کرو، دیکھو میں میسر ہوں ابھی۔ السلام علیکم ناظرین، زندگی مسلسل جدوجہد اور جستجو کا نام ہے، کیونکہ اللہ ہر پرندے کو رزق دیتا ہے مگر اس کے گھونسلے میں نہیں ڈالتا۔ اکثر لوگوں کو اپنے علم پر غرور ہوتا ہے، لیکن انہیں اپنے غرور کا علم نہیں ہوتا۔ ماتم لاشوں کا نہیں، مرے ہوئے ضمیروں کا ہونا چاہیے۔ محبت کو دوسروں کی ذات میں تلاش کرنے والوں کو محبت نہیں ملتی، اس لیے ہمیشہ محبت سے فیض حاصل کرنے کے لیے محبت کو اپنی ذات کے اندر تلاش کرو۔ آپ نے کسی سے محبت کی تو آپ کو محبت ضرور ملے گی انشاءاللہ۔ اگر اللہ نے تمہارے دل میں کچھ ڈالا ہے اور تمہیں دعا مانگنے کی توفیق دی ہے تو یقین رکھو نصیب میں بھی وہی ڈالے گا، یعنی اللہ تعالیٰ ہی نصیب میں وہ ضرور لکھے گا۔ پڑوسی کے بچوں کی بھوک اور فاقے سے انجان رہنا اور اس کی بیوی اور بیٹی کی حرکتوں سے واقف رہنا ہمارے معاشرے کا بہترین مشغلہ ہے۔ کئی دفعہ جب آپ خود سے بڑھ کر کسی کی پرواہ کرتے ہیں تو اتنے سستے ہو جاتے ہیں کہ انہیں مفت کے لگنے لگتے ہیں۔ آپ کا بوجھ آپ کی پیٹھ کے علاوہ کوئی نہیں اٹھاتا، باقی صرف کہانی جاننا چاہتے ہیں۔ ہماری اوقات کی اس سے بڑی دلیل کوئی نہیں کہ ہمیں خاک کے اندر دبا دیا جائے گا اور یہ کام ہمارے عزیزوں سے کروایا جائے گا۔ جب اللہ نے آپ کو تخت عطا نہیں کیا تو بادشاہ بننے کی کوشش نہ کریں۔ آپ کی اہمیت کا اندازہ تعلق ٹوٹنے کے بعد آپ کے بارے میں کی جانے والی گفتگو سے ہوتا ہے۔ عاجزی میں رہا کریں، کیونکہ انسان کی اکڑ خدا کی پکڑ پر ختم ہو جاتی ہے۔ خاموشی نامناسب سوالوں کا بہترین جواب ہے اور مسکراہٹ ہر حالات کا بہترین رد عمل ہے۔ کسی کو ضرورت مند رہنے دینا اور پھر اس کی امداد کرتے رہنا ایک سوچا سمجھا قتل ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی ضرورت مند آپ کے پاس آیا تو صرف اس کی مدد نہ کریں، بلکہ بہترین مدد یہ ہوگی کہ اس کے لیے آئندہ سے رزق کے وسائل تلاش کرنے میں اس کی مدد کریں۔ کسی پر بھروسہ اتنا ہی کریں کہ جب وہ آپ کا بھروسہ توڑے تو آپ برداشت کر سکیں۔ 1 کپ زیتون کا تیل، 2 چمچ میتھرے، 2 چمچ السی کے بیج، 1 پیاز، 4 جوے لہسن کے، 1 چمچ روز میری، 2 چمچ خشک گڑہل کے پھول، ساری چیزوں کو 1 ہفتے کے لیے تیل میں بھگو دیں۔ 1 ہفتے کے بعد آپ کا تیل تیار ہے، بالوں کی جڑوں میں لگائیں 3 گھنٹے کے لیے اور پھر دیکھیں بال کس قدر تیزی سے لمبے ہوں گے۔ ایسی میز پر بیٹھیں جہاں کائنات، خدا، ترقی، پیسہ، خواب اور اہداف کے بارے میں بات ہو، نہ کہ لوگوں کے بارے میں لوگوں کی غیبتیں کی جا رہی ہوں۔ ایسی محفلوں سے بچیں۔ 7 لوگ ہمیشہ کامیاب ہوتے ہیں، اللہ پر مکمل ایمان اور بھروسہ رکھتے ہیں، ہمیشہ محنت اور استقامت سے کام لیتے ہیں، وقت کی قدر جانتے ہیں اور فضول کاموں سے بچتے ہیں، مشکلات میں صبر اور حوصلہ دکھاتے ہیں، اپنی غلطیوں سے سبق سیکھتے ہیں اور دوبارہ ان غلطیوں کو دہراتے نہیں، دوسروں کے ساتھ اچھا سلوک اور احترام کرتے ہیں، ہمیشہ سچائی اور دیانتداری کو ترجیح دیتے ہیں۔ رزق میں اضافہ ہونے لگے تو جھک جاؤ، ڈر جاؤ، کہیں مال کی آزمائش تو نہیں، ہاتھ کھول دو، دسترخوان وسیع کر دو اور عاجز ہو جاؤ۔ رزق میں برکت چاہتے ہو تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو، کیونکہ اس سب میں تمہاری اپنی کوئی کارکردگی نہیں، یہ سب اللہ کا دین ہے۔ جب خالی پیٹ ہو تو اس کا مذہب صرف روٹی ہوتا ہے۔ ناظرین، آج آیت الکرسی کے فضائل آیت الکرسی کے زبانی جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ آئیے۔ آیت الکرسی میں صرف ایک آیت ہوں، بس ایک میں تمہاری حفاظت پاس ورڈز، کیمروں اور تالوں سے کہیں بڑھ کر کرتی ہوں۔ مجھے نماز کے بعد پڑھو، سونے سے پہلے پڑھو اور اس وقت بھی جب خوف دل پر دستک دے، میں تمہیں یاد دلاتی ہوں کہ جو تمہاری حفاظت کر رہا ہے نہ وہ سوتا ہے اور نہ ہی وہ کمزور پڑتا ہے، وہ اللہ ہے، وہ سب سے طاقتور ہے، وہ خالق ہے، وہ مالک ہے، وہ رازق ہے۔ ناظرین، زندگی اتنی سچائی سے جئیں کہ جب کوئی کہے کہ تمہیں تمہارے کرموں کا پھل ملے گا تو وہ الفاظ آپ کو دعا لگیں، بد دعا نہیں۔ ہمیشہ یاد رکھیں، جب بھی اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں تو دعا کی قبولیت پر یقین رکھ کر دعا مانگیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ غافل دل، لاپرواہ بندے اور مایوس بندے کی دعا قبول نہیں کرتا۔
سلطان محمود غزنوی نے اپنے غلام ایاز کو ایک انگوٹھی دی اور کہا کہ اس پر ایک ایسا جملہ لکھو کہ میں اگر خوشی میں دیکھوں تو غمگین ہو جاؤں اور اگر غم میں دیکھوں تو خوش ہو جاؤں۔ غلام ایاز نے لکھا تھا کہ یہ وقت بھی گزر جائے گا۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمیشہ یاد رکھیں جو وقت آپ کی دسترس میں ہے یہ وقت گزر جائے گا، اور اس وقت کو اچھے طریقے سے سینچ کر گزاریں۔ ہم کسی کے بارے میں جب تبصرہ کرتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ وہ تو غریب ہے، کمزور ہے، لیکن ہم اکثر یہ کہنا بھول جاتے ہیں کہ اس کا رب بڑا طاقتور ہے، اور اللہ جو سب کا رب ہے بہت طاقتور ہے۔ ہمیشہ یاد رکھیں زندگی بھی کیا عجیب چیز ہے، ایک دن مرنے کے لیے پوری زندگی جینا پڑتا ہے۔ ہم نے دین کو الفاظ میں محفوظ کر لیا ہے اور کردار سے نکال دیا ہے۔ آج ہر شخص نصیحت میں صوفی ہے مگر رویے میں ظالم ہے۔ مسئلہ علم کی کمی نہیں، نیت کی خرابی ہے۔ ہماری زبانیں جنت کی باتیں کرتی ہیں اور ہمارے اعمال لوگوں کی زندگیاں جہنم بنا دیتے ہیں۔ یقین کریں ہم نے اسلام بولنا سیکھ لیا ہے لیکن اسلام جینا بھلا دیا ہے، اور یہی ہماری غفلت کا سب سے بڑا سبب ہے۔ کوئی بھی شخص الفاظ کا چناؤ اپنے ظرف کے مطابق کرتا ہے، جیسا ظرف ویسے الفاظ، اور ظرف دو چیزوں کا پتہ دیتا ہے، تربیت کا اور نسب کا۔ اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ اصل حکمران کون ہیں تو اس بات کو جاننے کی کوشش کریں کہ وہ طبقہ کون سا ہے جو آپ کو خود پر تنقید کی اجازت نہیں دیتا۔ غلط جگہ پر آپ اپنا بہترین بھی پیش کریں تب بھی وہ کافی نہیں ہوگا، لیکن صحیح جگہ پر آپ کا صرف موجود ہونا ہی قابل تعریف بن جاتا ہے۔ کوئی بھی تکلیف ہمیشہ نہیں رہتی، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ آپ بس صبر رکھیں اور اچھے وقت کا انتظار کریں۔ ان اللہ مع الصابرین، بے شک میرا اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ ہارٹ ہو کر آپ کے خلاف نہیں ہوتی، کبھی کبھی قدرت آپ کو نرمی سے تھام لیتی ہے تاکہ آپ کو ایک ایسے دروازے سے روکا جا سکے جسے پار کرنا آپ کے لیے ٹھیک نہیں ہوتا۔ لوگوں کی اکثریت آپ کے ساتھ مخلص نہیں ہوتی بلکہ اپنی ضروریات سے مخلص ہوتی ہے، صرف ان کی ضروریات بدلنے سے ان کا خلوص بدل جاتا ہے۔ ہمارے موجودہ معاشرت کی سب سے بڑی اور تلخ حقیقت یہی ہے۔ وہ معذرت جو دیے گئے زخم کے مطابق نہیں تو وہ ایک اور زخم کے برابر ہے۔ قریب ان کے رہو جو تم سے دور نہ رہ سکیں۔ حقیقت کا طالب وہ نہیں ہے جو کائنات کے نظام کو اپنی مرضی کے مطابق چلانے کی ضد کرے، بلکہ دانا وہ ہے جو اللہ کی رضا یعنی مرضی کے آگے اپنے ارادے کو جھکا دے اور اسی میں سکون پائے۔ مولانا جلال الدین رومی۔ ہمت کبھی نہ ہاریں کیونکہ دھوپ کتنی بھی تیز ہو سمندر سوکھا نہیں کرتے۔ بڑا گھر اور مہنگی گاڑی سے زیادہ اہم ہے کہ آپ 40 سال کی عمر میں بیماریوں سے پاک اور تندرست ہوں۔ اور یقین کریں ناظرین، انسان کی زندگی کی سب سے بڑی کامیابی اور بہترین حالت یہی ہے کہ انسان بیماریوں سے پاک ہو اور صحت مند اور تندرست اور توانا ہو۔ جس چھاؤں سے عزت نفس زخمی ہو اس چھاؤں سے دھوپ ہی بہتر ہے۔ اشفاق احمد۔ جاہل صرف وہ نہیں ہوتا جو تعلیم یافتہ نہ ہو، جاہل وہ بھی ہوتا ہے جس نے ڈگریوں کے ڈھیر لگا رکھے ہوں مگر اپنے ظرف میں وسعت اور لہجے میں نرمی اور طبیعت میں انکساری پیدا نہ کر پایا ہو۔ ناظرین، اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفرتہ۔